شمائلہ بھی اتنی کمزور نہیں ہے، واک آؤٹ کرے۔ وہ ابھی آپ کریں گے میری سپیچ کے بعد۔ میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا لیڈر کہاں کھڑا تھا۔ میرا لیڈر نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم وہاں کھڑا تھا۔ شمائلہ رانا صاحب، شمائلہ بھی اتنی کمزور نہیں ہے، واک آؤٹ کرے۔ وہ ابھی آپ کریں گے میری سپیچ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جناب اسپیکر، میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس تاریخی بجٹ کے اوپر مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ بجٹ تو پہلے بھی پاس ہوتے رہے، پیش ہوتے رہے، لیکن یہ بجٹ اپنی نوعیت کا، اہمیت کا حامل بجٹ ہے، جس کے اندر پاکستان کی معیشت 337 ارب ڈالر سے بڑھ کر 452 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ جناب اسپیکر، شرح نمو 0.2 سے 3.5 کو پہنچ کر پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کی کارکردگی اور حکمت عملی کا بہترین منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ ان نامساعد حالات کے باوجود اس طرح کا متوازن بجٹ پیش کرنا جناب اسپیکر، میں توجہ چاہوں گی، ان نامساعد حالات میں اس طرح کا متوازن بجٹ پیش کرنا جو ہر مکتبہ فکر، ہر طبقے کے لیے ہے، مزدور سے لے کر، کسان سے لے کر، دہقان سے لے کر ایک سرمایہ کار تک ہے۔ جناب اسپیکر، انسان اپنے تجربات سے ہمیشہ سیکھتا ہے، گو کہ وہ تجربہ آپ کا کامیاب رہے یا ناکام رہے، آپ سیکھتے ضرور ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ ہم نے یہ کہا کہ عوام دوست بجٹ، غریب دوست بجٹ۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ سرمایہ دار کے لیے اس بجٹ میں، جس طرح اب الحمدللہ ہم نے مزدور سے لے کر دہقان تک اور سرمایہ دار تک ہم نے ریلیف دیا ہے ٹیکس میں، تاکہ سرمایہ داری کے دروازے کھلیں، تاکہ لوگوں کی روزگار کے مواقع ان کو ملیں، یہ وہ فیصلہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کی حکمت عملی بہترین حکمت عملی کا نمونہ ہے اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، ابھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو مکمل طور پر ختم کرنا، سولر پینل پہ ٹیکس کو ختم کرنا، پراپرٹی ٹیکس پہ چھوٹ، اوورسیز پراپرٹی کے اوپر ٹیکس کو ختم کرنا، پراپرٹی ایویلویشن ٹیکس کو ختم کرنا، پورٹ اینڈ شپنگ کے اوپر 18% سے جو 18% ٹیکس تھا اس کو ختم کرنا، سولر پینل کے اوپر ٹیکس کو ختم کرنا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام تھا؟ یہ آسان کام نہیں تھا۔ ان حالات میں جب ایران اور امریکہ کی جنگ کی تپش جو ہے وہ پوری دنیا میں محسوس کی گئی، اور ان ممالک کے اندر جو تیل کی پیداوار تھے وہاں بھی مہنگائی نے اور پیٹرولیم مصنوعات میں ہوش ربا اضافے دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن کہیں پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں دی گئی، کہیں پہ آپ کو سبسڈی نہیں دی گئی، کہیں پہ سبسڈی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں دیا گیا۔ اگر یہ قدم، یہ اقدام اٹھایا ہے تو آپ کے
وزیر اعظم نے فیڈرل حکومت نے اٹھایا ہے کہ اپنی عوام کو اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا جس وقت پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کا ڈنکا بجا تھا اور پریشانی تھی۔ جناب اسپیکر، یہ وہ عوام دوست اقدامات ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کے لیے ہے، یہ حکومت عوام دوست ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، کچھ تنقید کی، تنقید برائے تنقید کی، تنقید برائے اصلاح کرتے تو سمجھ آتی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ اپنے حلقے کے نمائندگان ہیں، آپ یہاں پر اپنے حلقے کی اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بجٹ سے ریلیٹڈ اپنی تجاویز پیش کریں، آپ تنقید کریں یا اصلاح کریں، لیکن کچھ کریں تو صحیح۔ آپ کا نقطہ ایک ہی طرف ہے کہ جی یہاں میرا لیڈر کھڑا تھا، یہاں میرا لیڈر کھڑا تھا۔ میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا لیڈر کہاں کھڑا تھا۔ میرا لیڈر نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم وہاں کھڑا تھا، جس کی حکومت کو شب خون مار کر آپ کے مہربانوں نے گرایا تھا۔ آج آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر بات کریں۔ آپ کو عادت ہے، آپ کے منہ کا خون لگا ہوا ہے، آپ تنقید کرتے ہیں، آپ اپنی دھونس دھاندلی ڈنڈا سوٹا کی سرکار کے اوپر آپ اس ملک پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ہماری خاموشی کو، آپ ہماری ادب میں رہ کر بات کرنے کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ توشہ خانہ سے لے کر مرغیوں بکروں کٹوں کے ساتھ معیشت کا آپ نے جو جھانسا اس عوام کو دیا، کیا ہوا آپ کا؟ کون سی معیشت بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں آپ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اب عوام آپ کا چورن نہیں لینے والی، بک گیا جو بک گیا آپ کا چورن۔ اب عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ آپ وہی لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف عوام کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، آپ وہی لوگ ہیں جو کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر جو لوگ اس کورس کے لیے جاتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں یہ غدار ہیں، یہ غدار ہیں۔ یہ کیسے غدار ہیں جو اپنے سینوں کو اپنی سرحدوں کے آگے پیش کرتے ہیں؟ آپ کے بچے، میرے بچے، ہم سب لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی گولی کھاتی ہے، جب بھی دشمن کے سامنا کرتی ہے تو پاک فوج کرتی ہے۔ کیا ان ماؤں کے اور ان سہاگنوں کے دلوں کے اندر، جن کی شادی کو چند دن ہوتے ہیں تو ان کے سہاگ لٹ جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا پلاسٹک کے دل لگائے ہوئے ہیں؟ ان کا آرگن نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ جو آپ کے ملک کی حفاظت کریں، جو آپ کے سرحدوں کے اوپر پہرے دیں، جو گلیشیئرز کے اوپر جائیں، گرمی سردی ہوا میں جائیں، ان کی مائیں کہیں کہ یہ بیٹے ہم نے اپنی قوم پہ قربان کر دیے ہیں؟ یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ جائیں، جس کے گھر کے بچہ نظر نہیں آتا، جس کی ماں نے اس کو ڈیوٹی پہ بھیجا ہے اور واپس اس کی لاش آتی ہے، وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی وردی موصول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے 10 بچے بھی ہوتے تو میں اس ملک پہ قربان کرتا۔ آپ ان کو غدار کہتے ہیں؟ آپ ان کو غدار کہتے ہیں؟ آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے نواز شریف کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے شہباز شریف کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے شہباز شریف صاحب کی بیٹیاں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، آپ نے ان کو عدالتوں کے دھکے دلوائے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور پھر بات کریں۔ دوسری بات آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ نے سیاست کے اندر بد تہذیبی اور بے ادبی اور گالی بریگیڈ کو فروغ دینا ہے۔ آپ نے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو سوشل میڈیا کے اوپر
آپ نے گندا کرنے کی جو ہے وہ ٹھان رکھی ہے. آپ نے 20-20 ہزار کے اوپر اس پاکستان کے بچوں کو بیرا روی کی طرف لگایا ہے. میں کہتی ہوں معیشت ڈوبی, ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے, ہمیں دشمن کا مقابلہ کر لیں گے. ہمارے قوم کے بچوں کو آپ نے خراب کیا ہے. شکریہ. یہ ریہیبلیٹیشن جی آخری بات کریں. ورنہ میں بہت اونچی آواز میں بھی بات کر سکتی ہوں. میں مائک کی مرہون منت نہیں ہوں. جی دوسری آخری بات کریں. یہ ہے جناب اسپیکر, میرا قائد جس نے یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اتنا ہی ظلم کریں جتنا کل برداشت کر سکیں, میرے قائد نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. میں اس قائد کی ادنا کارکن ہوں. میں فرض سمجھتی ہوں کہ میں اس کے وہ کون ان کی بات کرے گا اگر میں نہیں بتاؤں گی کہ میرے قائد کے ساتھ کیا ہوا. شکریہ.